پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول یا رسول وسلم علیکا یا حبیب اللہ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ہمارے آپ کے علاقے کی عزت، آپ کے علاقے کی رونق، ماشاءاللہ محب اہل بیت، ماشاءاللہ حضرت علامہ حضرت صاحبزادہ قاضی میراج الحسن صاحب خوبصورت اور پرمنور چہرے کے ساتھ ماشاءاللہ محفل کی زینت بنے۔ میں انتظامیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا آنا اپنی جناب قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے مہمان مکمل ہو گئے ہیں، بس اب آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، یا تھوڑے تھوڑے آپ لوگ ادھر قریب ہو جائیں، آپ بھی تھوڑے تھوڑا تو نیڑے نیڑے آ جاؤ، بس میری مہربانی، اللہ سلامت رکھے۔ صدقے جاواں میرے نیڑے پیسو تو میں نے بھی مزہ آسی ماشاءاللہ، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تمامی اعزاز سے گزارش ہے کہ آواز بلند پڑھیے، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ اس طرح نہیں سمجھ سی وقار، اس طرح تو سلام نہ پڑھے، بلکہ اس طرح تو سلام پڑھے جس طرح حضرت حسان بن ثابت ورگے مصطفی میں چہرہ بددعا کے سامنے آنکھیں پرنم کر کے عشق مصطفی میں کمو کے پڑھتے تھے، اس طرح تو سلام پڑھے جو مدینے سے خیرات ملے، اور کچھ لمحات گزرنے کے بعد ہر بندے کے لب سے یہ صدا نکلے، وہ کون سی کہ عرفان و حق کے گوہر خزینے میں آ گئے، کنارے ندیم لوٹ کر سفینے میں آ گئے، محفل میں بیٹھ کر محسوس ہو رہا ہے، لگتا ہے جیسے سارے مدینے میں آ گئے۔ اونتے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا کیا بات ہے حبیب اللہ۔ سر کا رشتہ نہیں، سر کا رشتہ نہیں،
سرکار سے توڑا جاتا کیا کرے دل نہیں ہر ایک سے جوڑا جاتا کیا کرے دل نہیں ہر ایک سے جوڑا جاتا ہاں جتنے مرضی لگا لو بڑے فتوے ہم پر ہم سے دروازہ زہرا نہیں چھوڑا جاتا ہم سے دروازہ زہرا نہیں چھوڑا جاتا جس طرح چاند ستاروں میں نظر آتا ہے کملی والا یوں ہی یاروں میں نظر آتا ہے کملی والا یوں ہی چاروں میں نظر آتا ہے چاند کو توڑنا چاند کو توڑنا اور سورج کو موڑنے کا کمال ان کی انگلی کے اشاروں میں نظر آتا ہے اور میرا بھائی جان کہتا ہے جو ابھی تک اس انتظار میں بیٹھے کہ میں نے پتہ نہیں کب بولنا ہے سبحان اللہ اب ذیشان بھائی وہ بولے گا وہ تڑپ کر بولے گا طلا بھیا کیسے ان کی انگلی کے اشاروں میں نظر آتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں علی کا میں آئے کیسے دیکھ کعبے کی دیواروں میں نظر آتا ہے دیکھ کعبے کی دیواروں میں نظر آتا ہے دیکھ کعبے کی دیواروں میں نظر آتا ہے علی کے بابا کے لہجے میں علی کے بابا کے لہجے میں بات کون کرے بٹھا کے گود میں سرور کو نعت کون کہے بٹھا کے گود میں سرور کو نعت کون کہے بٹھا کے گود میں سرور کو نعت کون کہے پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے اس سے پہلے نہیں کوئی ذات کون کہے
ہے اس سے پہل نہیں کوئی ذات کون کہے تو سایاں سچ فرمایا تسی سبحان اللہ کیوں نہیں بولتے ہو یار؟ جے کلیجے ٹھنڈ پہ رہی ہے تو ذرا ہاتھوں چک کے ذرا بولو یا ذرا سبحان اللہ۔ ہم بھی انسان ہیں، ہماری بھی مجبوری ہے۔ لوگ تو کہیں گے چلو کوئی ربیع الاول سے کو سٹارٹ ہے، یقین جانیے کہ سفر کے مہینے سے نان سٹاپ سفر چل رہے ہیں دن رات کے۔ اگر رات کو کشمیر پڑھنا ہوتا تو اگلے دن صوبہ چینج کر کے صوبے چینج کر کے پنجاب سے ہوتے ہوئے ہم نے سرحد کے رسم الخان پڑھنا ہوتا ہے۔ دن رات کے سفر چل رہے ہیں، طبیعت پہ یقین جانیے کافی نازازی تھی، لیکن آج آپ نے گلے سے زیادہ اشعار پہ توجہ رکھنی ہے۔ انشاءاللہ میں بڑی قیمتی باتیں لے کر آیا ہوں، بڑی قیمتی باتیں لے کر آیا ہوں اور میں پڑھنے لگا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ سایاں سچ فرمایا سایاں سچ فرمایا اسا گناہگار تے اسا گناہگار تے دی کملی دا سایہ اسا گناہگار تے اسا گناہگار تے اسا گناہگار تے دی کملی دا سایہ کملی دا سایہ نتی گبدی نتی گبدی نہ سکینی گے حشر دے دن آتا حشر دے دن آتا گل تیرے تے موکڑی یہ حشر دے دن آتا گل تیرے تے موکڑی۔ میں آؤں گل کیوں نہ کردا جاواں جی جیڑی میرے دل دی بھی بڑا قریب ہے، پر میرا وجدان کہتا ہے کہ جڑا گھروں پکا ارادہ کر کے آیا نا کہ پاویں نہ خان جنہ مرضی زور لا لوے، پر میں نہیں بولنا۔ انشاءاللہ وہ اب بولے گا، وہ اب بولے گا کیسے؟ زہرا دا چین ہوے ایڈے اچے گھرانے دا ذکر آیا اور ایڈی ماٹھی سبحان اللہ۔ میں جہان میں بیٹھا ہوا اور اہل بیت کے دیوانے بیٹھے ہیں یہاں پر ہیں، پانچتنی گروپ والے بیٹھے ہیں۔ اب ذرا سونے سامنے جی وقار جڑا نہیں سمجھ سکا دوبارہ سونے میں نے کہا کیا ہے، پھر انہیں بولو کہ لگ پتا جایا ہاں ہے دا چین ہوئے ہے دردا سونا چین ہوئے اور کسے کولوں نہیں ڈردا کسے کولوں نہیں ڈردا جیتا پیر حسین ہوئے کسے کولوں نہیں ڈردا کسے کولوں نہیں ڈردا جیتا پیر حسین نہیں
چان والے ہو ان گل نہیں بنے گیا جدا پیر حسین ہے جڑا کسی کو نہیں ڈرتا ذرا ہاتھ اٹھاؤ ذرا مجھے پتا چلے ذرا ہاتھ اٹھاؤ ذرا کیمرے والے بھائی سے ملتمس ہو ذرا علاقہ چھانے پوری دنیا میں الشباب ساؤنڈ کے پیج سے یہ پروگرام لائیو دیکھا جا رہا انہیں لگ پتا جائے کہ سرکار کے غلام میرے پاک حسین کا ذکر کیسے سنتے ہیں ذرا ہاتھ چاہ کے ذرا کوئی ہاتھ نیچے رہے ذرا لہرا کے پڑھنا گیا اور کیا کہنا ہے او کس سے کولوں نہیں ڈرتا کس سے کولوں نہیں ڈرتا جیتا تیر حسین ہوئے کس سے کولوں نہیں ڈرتا کس سے کولوں نہیں ڈرتا جیتا تیر حسین ہو نعرہ پنج تنے لائی جا نعرہ پنج تن اللہ چلو نعرہ لایا تو میرا دل کر رہا ہے یہاں پر بات روک کر پہلے ایک شعر اس بھائی کے لیے ذرا ادھر سامنے ہو نا میرا ذرا کیڑا ویر ہے ادھر میرے سامنے صدقے کیا بات ہے ادھر بہو یار ماشاءاللہ ہمت تو کی کہ پہلا نعرہ لگایا محفل مجمع کی طرف سے لگا گیا اس ہمت پہ داد دیتا ہوا اب جو علی کے نام کے نعرے لگاتے ہیں نا اب جو شرم کرتے ہیں اب ان کی شرمیں بھی دور ہو جائیں گی علی کے نام کے جو نعرے لگاتے ہیں نا میں ان کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ اے دے ستمگر میں تیرے واسطے مولا علی کا نام لینے والوں سنو اے دے ستمگر میں تیرے واسطے مولا ہے بولنا دشوار مگر یہ بول رہا گئے ہے بولنا دشوار مگر یہ بول رہا گئے یہ جو نعرے حیدری گئے یہ جو نعرے حیدری گئے ہونٹوں پہ تمہارے یہ ماں کی شرافت کا اثر بول رہا گئے نعرہ حیدری حیدر 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 صدقے جاؤ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں قاری صاحب معاملہ کیا گیا علی کا نام آتا ہے یہ جذبے جوان کیسے ہو جاتے ہیں کیا میں یقین جانی تو پھر جوان نعرے جڑے لا رہے نا میں نے یقین جانی 90-100 سال کے بابوں کو دیکھا علی کا نام آئے تو وہ مچل کے ایسے کھڑے ہو کے نعرے لگاتے کہ جیسے لگتا ہے کہ جیسے 20 سال کے جوان ہے یہ معاملہ کیا گیا قاضی صاحب یہ معاملہ ہے کیا وجہ گیا او میں وجہ پڑھنے لگا ہوں کہ طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا او یار بول پو وہ یار سبحان اللہ ذرا طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا میں نے لیا علی کا نام وہ زیر ہو گیا میں نے لیا علی کا نام وہ زیر 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 ہو گیا تاثیر ایسی دیکھی گئے مولا علی کے نام میں جس نے لیا خدا کی قسم شیر ہو گیا کہنا پوے گا نعرہ پنج تن لائی جا نعرہ پنج تن لائی جا او ان دل دیا بر کے آتے دل دیا بر کے آتے حسنین لکھائی جا دل دیا بر کے آتے دل دیا بر کے آتے حسنین لکھائی جا ایک ظلم اس کا ازالہ بہت ضروری ہے بے شک ہماری زندگی اہل بیت کا ذکر کرتے گزری ہے ہماری رگ رگ کاٹو گے تو رگ رگ میں تمہیں علی پاک کا ذکر نظر آئے گا لیکن ہم سنی بھی ہیں 9 ربیع الاول پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن جب خلیفہ دوم جناب سیدنا عمر فاروق کی شان میں حیدرآباد سندھ میں اتنی بڑی گستاخی کی گئی کہ ان کے نام کا پتلا جلایا گیا ہاں ان بدبختوں پر لعنت ہے جو حضور کے اصحاب کہ جن کو حضور نے خود دعاؤں میں مانگا ہے
کہ جن کو حضور نے خود دعاؤں میں مانگا گیا. قاضی صاحب وہ ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, حالانکہ ان کی کتابیں اٹھائیں تو وہ بھری پڑی ہیں کہ جہاں پر جگہ جگہ مولا علی نے ان کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں. لیکن اگر پھر بھی کسی کو زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہو نا تو میں اس کا بازو پکڑ کے نا اسے مواجہ شریف لے کر جا رہا ہوا. میں روضہ رسول کے اندر کا حال سنانے لگا ہوا, اور وہ کیا ہے, کنے سونے رفیق کنے سونے رفیق جا کے دیکھ لے, ایک پاسے عمر گئے, ایک پاسے عمر گئے, ایک پاسے صدیق گئے, ایک پاسے عمر گئے, سونے ایک پاسے عمر گئے, ایک پاسے صدیق ہوئے. گستاخوں کو اتنا بڑا جواب میں دے کر جا رہا ہوں. قاضی میراث سے میں نے تساں نے دعاواں دینیاں نا آؤں سمجھی وقار جو سید عمر فاروق کی شان میں گستاخی کر گئے انہیں پکڑ کے جواب دینے لگا کو, اور وہ کیا گئے, نہ وہ جس میں رضا رب کی سفر اچھا نہیں لگتا. اور تسی بولو گے تو اے نہیں دا بولو گے کہ لگ پتا جائے گا. آؤ سمجھے کر جناب سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں چلتے گئے, انہی سے فیصلہ لے لیتے گئے. میں پڑھنے لگا ہوں کہ نہ ہو جس میں رضا رب کی سفر اچھا نہیں لگتا, نہ ہو جس میں ذکر نبی وہ گھر اچھا نہیں لگتا, نہ ہو جس میں ذکر نبی وہ گھر اچھا نہیں لگتا. شروع سے لے کر آخر تک ہر بندے کی توجہ چاہوں گا. نہ ہو جس میں ذکر نبی وہ گھر اچھا نہیں لگتا. شیطان رستہ بدلتا تھا, شیطان رستہ بدلتا تھا حضرت عمر کو دیکھ کر, اور اب شیطان کے بچوں کو عمر اچھا نہیں لگتا. گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر, گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر. جیدے کے لئے جی ٹھنڈ پہ یہ نظر ہاتھ چاہو میں نے پتا چلے ذرا ہاتھ لو خدا را. اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, ذرا لہرا کے پڑھنا گیا. اور کیا کہنا گئے, ایک کے پاسے عمر ہوئے, ایک کے پاسے عمر ہوئے, ایک پاسے صدیق ہوئے, ایک پاسے عمر ہوئے, سونے ایک پاسے عمر ہوئے, ایک پاسے صدیق ہوئے. تو صحابہ کی ناموس پہ پیرا ہو گیا, اور وہ پیرا اس وجہ سے ہے, صرف اس وجہ سے ہے کہ میرے آقا کی حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے میری آقا کی ناموس کا دفاع کیا تو بروز محشر میں اس کا محافظ ہوں گا. ہم نے تو حضور کی نسبتوں کا حیا کرنا ہے. ہم جناب ابو طالب کی شان بھی اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ محمد عربی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہاں آؤ اچھا چلیں, یہ تو گل ہوں صحابہ دی ہو گیا. ہوں ندیم آوان ذرا اپنے دل دی گل نہ کرتا جاوے. اج آصف صاحب اب ذرا تیار ہو جائے, اور وہ کی ہے آؤں سمجھے وکارے کو گل آ گئی جس تے سادات نہیں کھڑے ہو کہ میں نے سینے نہ لایا وے, میں وہی پڑھنے لگا. اور وہ کیا گئے, اسیرا عدیل بھائی چانا لے, اور ذرا تیار ہو جاؤ. اسیرا تکین یا خیبردار, اسیرا تکنیا او خیبردار, اسا پل تو لنگ جانا, پل تو لنگ جانا, نعرہ مارے کے حیدر دا, پل تو لنگ جانا, پل تو لنگ جانا, نعرہ مارے کے حیدر
میرے پاک بیٹے مولا علی کا نام پنج نعرے پنج تنی سپر پاور نعرہ ہاتھ چا کے جرا اسا پھول تو لنگ جانا پھول تو لنگ جانا پھول تو لنگ جانا نعرہ مارے کے ہے دردار اور من کرتے مارے جادا من کرتے بولو نا یار زبانہ دے تالے ذرا کھولو ذرا من کرتے اگلی گل آئی تھی کہ سواڑے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی ذرا لیکن حالے ذرا جواب دے دو نا ذرا مل کے ذرا من کرتے مر جاندہ من کرتے ہماری جاندہ پر ذکر علی سونے کے ذکر علی سونے کے سینہ سونی یادہ ٹھار جاتا ذکر علی سونے کے سینہ سونی یادہ ٹھار جاتا کے سینہ سونی یادہ ٹھر جادا او دے شجرے وچ لائے کہندے شجرے چ رولا کہندے او دے شجرے وچرا لائے حیدر نو یارو حیدر نو یارو جیڑا من دا نہیں مولا الحمدللہ ریسنٹلی میں نے پڑھا اور اللہ پاک نے بڑی حسنوں سے نوازا میرا اپنا خود بھی دل کر رہا ہے کہ جو لوگ نعت کی چاشنی نعت کا درد اور نعت کی کیفیت لینا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بالکل نیا کلام ہے تحفہ ہے اور ایسے ایسے اس کے اشعار ہیں حضورہ کہ مجھے آپ نے دعائیں دینی ہے جو لوگ اچھا کلام سننا چاہتے ہیں ان کے لیے تحفہ ہے پھر جو فرمائشیں آخری میں نے پڑھ کے میں نے یا آئیے میں نے کرنا ہے حضور کے میلاد کا ذکر کون کون میلاد پہ خوش بیٹھے ذرا میں نے ہاتھ چور میرے پتہ چلے نہیں یار چادہ تو اتبار کٹو ماشاءاللہ اب ذرا سینے کا چلے نعرہ لگا لیتے ہیں لیکن جواب ان کا دیو کہ جڑے لوگ گھر بیٹھے لگ انہوں نے بھی پتہ چل جائے کہ اج ذیشان صاحب کے گھر وچ حضور دے سارے غلام تل کے تیار ہوئے نے تے سرکار دا ذکر پہ کردے نے ذرا ہاتھ چاہ کے ذرا نعرہ رسالت نعرہ رسالت آؤ سمجھے کر میں کلام پیش کر رہا ہوں حضور کے میلاد کے والے سے انہی دا کلام ہے کہ انشاءاللہ اگر توجہ سے سنا تو لطف آ جائے گا اکٹھے ہوئے گئے ملائک کے ٹولے خوشی کے ترانے وہ گانے چلے گئے درودوں کے گجرے سلاموں کی مالا زمین آسماں کو سجانے چلے گئے زمین آسماں کو سجانے چلے گئے حضور آ گئے حضور آ گئے یہ مجدہ سبھی کو سنانے چلے گئے ارے جبریل جھنڈے لگانے چلے گئے
وہ میلاد ایسے منانے چلے گئے تو آمد سرکار گئے آمد سرکار گئے آمد سرکار گئے موسم سہانے آ گئے آمد سرکار گئے موسم سہانے تک اسنا میں حرم ٹوٹ گئے ان کا آنا تک اسنا میں حرم ٹوٹ گئے جن کے زور سے شازوروں کے دم ٹوٹ گئے جن کے زور سے شازوروں کے دم ٹوٹ گئے نبی کی شان کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے آمد سرکار گئے آمد سرکار چند چڑھتا ہے کدے کدے کلے جے ٹھنڈ پیندی ذرا ہاتھ چاہو میں پتا چلے گا سارے پہندی چلے چاند کو لے کر ایک ایسی بات اتنا لطیف شعر ہے کہ مجھے آپ نے دعائیں دینی کیا سامنے جی وقت جدو ربیع الاول شریف دا چن چڑھتا ہے تو شاعر منظر بیان کرتا ہے چن انہوں کی کہندا ہے ہاں دیکھو دیکھو وہ بھرپور سجے بیٹھے گئے علامہ صاحب لطف آ جائے کہ مجھے آپ نے دعائیں دینی ہے دھیان کرنا ہے دیکھو دیکھو وہ بھرپور سجے بیٹھے گئے آج ہماری محفل میں سب زیادہ پیر قاضی مولا ککانی صاحب دیکھیں نا کتنے سونے سج دج کے بیٹھے ہیں اور کتنے سونے پہ لگ دے رہا ہے لیکن سنیے کہ جب کائنات کا والی سج کے بیٹھتا ہے تو پھر کیا عالم ہوتا ہے یار لطف آ جائے گا ذرا دھیان کرنا ہے دیکھو دیکھو وہ بھرپور سجے بیٹھے گئے قریب دل آنکھوں سے دور سجے بیٹھے گئے قریب دل آنکھوں سے دور سجے بیٹھے گئے میں نے پوچھا چاند سے کیوں چھپے جاتے ہو جواب آیا حضور سجے بیٹھے گئے آمد سرکار گئے آمد سرکار کلام انہیں پڑھنے والا نہیں ہے جس کو میلاد کی خوشی ہوگی صرف وہ پڑھے گا اور ہاتھ چاہے گا ذرا ہاتھ اٹھاؤ ذرا مجھے پتا چلے گا کس کو میلاد کی خوشی ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ یار ذرا علماء بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ تو میرے لیے بڑا سہارا بن جائے گا میں نے کچھ نہیں چاہیے صرف سواڑی سوڑی دی بس ذرا ہاتھ چاہیے ذرا آپ بھی ذرا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے لہرا کے پڑھنا گیا اور کیا کہنا ہے آمد سرکار گئے آمد سرکار گئے موسم سہانے آ گئے آمد سرکار گئے موسم سہانے آ گئے آمد سرکار گئے موسم سہانے آ گئے آسمان سے رحمتوں کے آسمان سے رحمتوں کے کل خزانے آ گئے آسمان سے رحمتوں کے کل خزانے آ گئے اور موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا
اچھا سننے کی عادت ڈالو یار, کچھ نیا سننے کی عادت ڈالو. وہی پرانے کلام تو وہی پرانی باتیں. میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ نیا اور کچھ ایسا پرمغز سنا کے جاؤں جو آپ کے ذہنوں میں نقوش چھوڑ کر جایا. اتنا بڑے شعر ہیں اس کے کہ خدا کی قسم اگر سنبھال لی تو تڑپتے رہیں گے. حضور کی آمد سے قبل بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. یہ لبرلز میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والیاں ہیں, کہتی ہیں ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے. سانو آزادی نہیں ملی اسلام میں. تو ان کو کوئی ان کی تاریخ بتائے کہ کیسے بچیوں کو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. وہ تڑپتی رہتی تھی لیکن انہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا. کہ یہ اسلام ہے جس نے عورت کو حقوق دیے. محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہائے ہائے جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا گیا. اب میری مائیں بہنیں یہ یقیناً سن رہی ہیں, مجھے یقین ہے سن رہی ہے. ہاتھ باندھ کر یہ شعر ان کے حوالے ہے. میری ماؤں بہنوں کو بھی اور تمام بھائیوں کو بھی. حضور کی آمد سے قبل بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. میرے آقا ہے کی معاملہ ہویا ذرا سنبھالنا ہے. موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا اب نہ رونا مسکرانے کے زمانے آ گئے. اب نہ رونا مسکرانے کے زمانے آ گئے. آمد سرکار گئے موسم سہانے آ گئے. اور ماہ میلاد النبی میلاد اس تو بڑا شعر نہیں ملن گا, ذرا دھیان کرنا گیا. ماہ میلاد النبی آیا تو شہر بول پڑے. حضور کا میلاد آتا ہے, سارا سال وہ صحابہ کے نام کے جلوس بھی نکالیں گے, ریلیاں بھی نکالیں گے, جھنڈے بھی اٹھائیں گے, سب کچھ کریں گے, لاکھوں لگا دیں گے اس پر اور اس کو وہ جائز قرار دے دیں گے. لیکن جیسے ہی عاشق حضور کے نام کے میلاد کی محافل سجاتے ہیں یا جلوس نکالنا شروع کرتے ہیں تو یہ بدعت کے فتوے لے کر آ جاتے ہیں. لیکن سنیے حضور کا میلاد آتا گیا تو کیا عالم ہوتا گیا. لطف آ جائے گا یار, خدا کی قسم لطف آ جائے گا, ذرا دھیان کرنا گیا. ماہ میلاد نبی آیا تو شہر بول پڑے. کچھ مچلنے آ گئے, کچھ مچلنے آ گئے, کچھ منہ بنانے آ گئے, کچھ مچلنے آ گئے, کچھ منہ بنانے سرکار گئے موسم سہانے آ گئے. سیدہ زہرا علی سیدہ زہرا علی حسنین سا کوئی نہیں. سیدہ زہرا علی حسنین سا کوئی نہیں. ورنہ کہنے کو یہاں, ورنہ کہنے کو یہاں کتنے گھرانے آ گئے, ورنہ کہنے کو یہاں کتنے گھرانے آ گئے. میں نے کیوں اتنا لمبا سفر کیا اس کا
کلام ہے وہ حضور اس شعر کے لیے کیا، اور قاضی براج صاحب یہ شعر میں فقط لائے یہ آپ کے لیے تھا. آپ کو پتہ ہے کہ حضور کا سب سے پہلا میلاد کس نے منایا گیا؟ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد، ٹھنڈ پڑتی ہے نا سینے میں؟ ختم نبوت پر سب سے پہلا پہرا دینے والی شخصیت کون سی ہے؟ جناب ابو طالب کی. ہم کیسے لوگ ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں گا. ہم لوگ ادب کرنے پہ ہیں تو مدینے کے کبوتروں کا بھی ادب کرتے ہیں، اور کرتے ہیں جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس لیے کرتے ہیں کہ حضور سے نسبت جڑی ہوئی ہے. ہم مدینے کی مٹی کو اٹھا کے اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں. اگر رعایتی نمبر دینے پہ ہیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے وہ چچا تھا ابو لہب کا، وہ چچا تھا سرکار کا ابو لہب، کافر مرا ساری زندگی سرکار کی مخالفت بھی کیا، لیکن صرف حضور کے نام پر حضور کی ولادت کی خوشی میں صرف اپنی لونڈی کو آزاد کیا. اور کہتے ہیں کہ اس کے عذاب میں کمی کسی نے خواب میں دیکھا تو بتایا کیا معاملہ ہوا، تو وہ کہنے لگا کہ ہاں ایک دن بس میں نے وہ اپنی لونڈی سوائبہ کو آزاد کیا تھا تو میری انگلی سے شہد جاری ہوتا ہے، میرے عذاب میں کمی باقی ہوتی ہے. سب کو رعایتیں مل سکتی ہے. ہم حضور کی کملی مبارک کا بھی ادب کرتے ہیں کہ حضور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن مجھے ایک بات بتا دو صاحبو، اصحاب کاف کے کتوں کی شان بھی بیان کرتے ہیں ممبر رسول پر، لیکن جس ابو طالب نے 42 سال محمد عربی کو سینے سے لگا کر رکھا ہے ان کی کوئی شان نہیں ہے. آؤ شعر سنوا، میرے پاس اس سے بڑا شعر نہیں ہے. اب وہ کیا کہیں؟ ہے ابو طالب نبی کے، ہے ابو طالب نبی کے پہلے میلادی دنیا میں. حد تو یہ ہے لوگ یہ، حد تو یہ ہے لوگ یہ نکتہ چھپانے آ گئے. حد تو یہ ہے لوگ یہ نکتہ چھپانے میرا اللہ جانتا ہے آپ کی جو آنکھوں میں آنسو ہے ان کو سلام ہے. واللہ آپ سے محبت کا یہ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر تاوے سے بات کرتا ہوں کہ آپ سے صرف محبت کا مقصد صرف اور صرف جناب ابو طالب ہے. میں نے آپ کی کاوشیں دیکھی، آپ کی تڑپ دیکھی اس پاک بارگاہ میں، تو صرف اور صرف یہ وجہ ہے. آؤ 2 شعر میں پڑھتا ہوں پھر میں آخری باتوں کی جانب آ رہا ہوں جو بھائیوں نے حکم کیا گیا. اور وہ کیا گئے؟ ابو طالب کا کون ہے جو ہم پایا گئے. قاضی صاحب بھی روتے ہیں آنسوں کے ساتھ مجھے آپ نے دعائیں دینی ہے. اب خدا را ہاتھ باندھ کر توجہ. یہ ایسا شعر اور ایسی بات ہے کہ جس پر میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اس کا کوئی رد نہیں کر سکے گا. کیسے میں حق پڑھنے لگا ہوں سمجھی بکار. وہ کیا ہے؟ ابو طالب کا کون ہے جو ہم پایا گئے، جن کا سایہ گئے پوری دنیا پر ہے، ان کے لیے یہ سایہ ہے. جن کا سایہ گئے پوری دنیا پر ان کے لیے یہ سایہ گئے. جن کی بیٹی کا نمک کھاتی ہے ساری دنیا، اس نبی نے ابو طالب کا نمک کھایا گئے. حد تو یہ ہے لوگ یہ نکتہ چھپانے آ گئے. حد تو یہ ہے لوگ یہ نکتہ چھپانے آ گئے. مبدت کے چراغوں کو بجھانے کون آئے گا؟ محبت نہیں مودت. کلا سالکم علیہ اجرا الا المودت فی القربى. مودت کے چراغوں کو بجھانے کون آئے گا؟ ہم علی والے گے
ہم کو مٹانے کون آئے گا؟ ہم علی والے گئے، ہم کو مٹانے کون آئے گا؟ غلامان ابو طالب گئے، ہم دیکھیں گے محشر میں بغا پہ کفر کے فتوے لگانے کون آئے گا؟ حد تو یہ ہے لوگ یہ نکتہ چھپانے آ گئے، حد تو یہ ہے لوگ یہ نکتہ چھپانے آ گئے۔ طویل ہے اس کا آخری شعر، اس کے بعد آخری دو کلام دو تین منٹ کیا، میں نے جلدی سے مائک چھوڑ دینا گیا، اور وہ ہے کیا سنیا۔ خدا کی قسم محفل سجانے کا مول پڑ جائے گا نشان بھائی، طلا بھیا، یہ ایسا شعر ہے، میں بڑی بات نہیں کرتا، میں خدا کی قسم واللہ میں جب تنہائی میں پڑھتا ہوں تو میری اپنی چیخیں نکل جاتی ہیں، میں اس کا لطف لیتا رہتا ہوں، یقین جانی گاڑی چلاتا رہتا ہوں، روتا رہتا ہوں۔ اس میں ہے کیا، اب ذرا سنیے گا عرفان بھائی، خدا کی قسم اس کی ذرا کیفیت کو جانیے گا، اور وہ ہے کیا، دھوپ محشر کی پڑے گی، بروز محشر بڑے سخت معاملات ہوں گے، نبی کہیں گے ذبو الی غیری، لوگ کہیں گے ذبو الی غیری، اللہ تش کی آواز ہوگی، لیکن حضور کے غلاموں کا کیا حال ہوگا؟ اب ذرا سنیے گا، لطف آ جائے گا۔ دھوپ محشر کی پڑے گی جب ہنسی تو اسے گھڑی، ہم کہیں گے دیکھیے، ہم کہیں گے دیکھیے کوثر پلانے آ گئے، ہم کہیں گے دیکھیے کوثر پلانے آ گئے۔ آؤ سامنے جی بتا، میرا دل کر رہا ہے ایک کلام اس کے دو شعر پڑھ کے پھر آخری بات کر کے میں نے مائک چھوڑ دینا ہے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے سامنے ہمارے بچوں کی کوئی تعریف کرے تو آپ کی بچوں کی تعریف کرے، سوڑے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے، اور بولو نا یار، پہندی ہے نا، کتنی خوشی ہوتی ہے ہمارے بچوں کی کوئی تعریف کرے، پھر ذرا اندازہ تو لگائیں محمد عربی کے سینے میں کتنی ٹھنڈ پڑتی ہوگی جب میرے پاک حسن و حسین کا ذکر آتا ہوگا، میرے آقا کتنے راضی ہوتے ہوں گے، میرے آقا کتنی دونوں سے نوازتے ہوں گے۔ آؤ پاک حسین کی بارگاہ میں ایک ایسا قصیدہ بس اب آپ کی توجہ، اور یہ آپ دونوں بھائیوں کے لیے میں لے کر آیا ہوا، یہ آپ دونوں بھائیوں کے لیے، اور وہ ہیں کیا، ہاں اچھا اس کلام کے بارے میں سے بھی بتاتا جاؤں کہ الحمدللہ یہ میں نے کربلا میں بین الحرمین میں کھڑے ہو کر پڑھا گیا۔ آپ لوگ سوال کریں گے کہ یہ بین الحرمین کیا ہے؟ یہ کربلا میں ایک مقام ہے کہ جہاں پر اگر آپ لوگ کھڑے ہوئے نا، یہاں پر کھڑے اگر آپ لوگ یوں کر کے سر یوں کریں گے نا تو بالکل سامنے میرے پاک حسین کا روزہ نظر آتا ہے، اور یہیں سے جسم نہیں ادھر ادھر کرنا، صرف ساری یوں کر کے آپ یوں کریں گے نا تو بالکل سامنے میرے غازی عباس علمدار کا روزہ نظر آتا ہے، وہاں پر کھڑے ہو کے الحمدللہ یہ کلام پڑھا تو اللہ پاک نے پوری دنیا میں اس طرح سے نوازا۔ میں اسی کے دو تین اشعار پیش کر رہا ہوں، اب جو یزید کے حمایتی ہیں ان کو بھی میں نے جواب دینا گیا، اور وہ کیا ہے، دل سہارا کا چین زندہ ہے، دل زارا کا چین زندہ ہے، جناب سید مشرقین زندہ ہے، کچھ تو بولو کہاں گئے قبر یزید، آج بھی میرا حسین زندہ ہے، میں تے دل چ بسایا، میں تے دل چ بسایا، میں تے دل چ بسایا،
یا حسین یا حسین ہو میں تے دل چ بسایا یا حسین یا حسین ہو میں تے دل چ بسایا یا حسین یا حسین ہو میں تے دل چ بسایا یا حسین یا حسین میرا کل سرمایہ یا حسین یا حسین ہو میں تے دل چ بسایا یا حسین یا حسین ہو میں تے دل چ بسایا یا حسین یا حسین آخری بار جس کو میرے پاک حسین سے پیار ہے ذرا ہاتھ چاؤ میں پتا چلے ذرا ہاتھ روکو ذرا اب کوئی ہاتھ نیچے نہ ذرا لہرا کے پڑھنا گیا اور کیا کہنا گئے ہو میں تے دل چ بسایا یا حسین یا حسین ہو میں تے دل چ بسایا یا حسین یا حسین ہو میں تے دل چ بسایا یا حسین یا حسین میرا کل سرمایہ یا حسین یا حسین ہو میں تے دل چ بسایا یا حسین یا حسین ہو میں تے دل چ بسایا یا حسین یا حسین یا ازل تو گن کے ابد دے دن تائیں خدا دے بندیاں دی لین ہکے میں پیچھے گل کرنی آ اگے تو سانے سارے نے ہاتھ چاہ کے ہکے انج دا کہنے کہ ذرا پورا علاقہ گونج اٹھیا جواب دیں گے میرے سے مل گیا ذرا آؤ میں پڑھ دیتا ہوں ہاتھ چاہ کے جواب دینا ہے کہ کی کہنا وے ازل تو گن کے ابد دے دن تائیں خدا دے بندیاں دی لین نہیں مزہ آیا ذرا ہاتھ چاہ کے ذرا سارے رل کے ذرا جواب دیو نا ذرا ازل تو گن کے ابد دے دن تائیں خدا دے بندیاں دی لین ہکے جنون ہکے سکون ہکے قلب و راحت تے چین ہکے جے غور کریے تے میرے مولا علی دے اسم گرامی اندر عین ہکے خدا دی ساری خدائی اندر یزید بوتن حسین اگدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اگدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یار ذرا یہ نعرہ چھانڈ کے لاؤ نا اسی حسینی آ اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے جس کو فخر ہے ذرا ہاتھ چاہ کے ذرا اگدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اگدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا حسین لبیک 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 یا حسین میرے علی اچھا ایک شعر میرا دل کر رہا ہے راجہ آصف صاحب سواڈیا صدقہ جی میرا صاحب واسطے نہ پڑھتا جاواں اور وہ کیا ہے نہ رہنما نہ طریقے سفر بدلتے ہیں نہ 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 رہنما نہ طریقے سفر بدلتے ہیں چوندی جی گل ہے انہاں لوکاں واسطے جو حضور کی آل کے ذرا زیادہ قریب ہیں قریب تو سارے ہیں قریب تو سارے ہیں لیکن کچھ جڑے زیادہ قریب والا ہیں جو زیادہ قریب ہیں میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ سونے سونے چہرے اب ذرا توجہ چاہوں گا ہاں نہ رہنما نہ طریقے سفر بدلتے ہیں نہ ہم زمانے کا رخ دیکھ کر بدلتے ہیں نہ ہم زمانے کا رخ دیکھ کر بدلتے ہیں ہم اہل بیت کے سائے میں رہتے آئے گئے کرائے دار نہیں گئے جو گھر بدلتے جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے اچھا ہمارے ساتھ ایک اور معاملہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ہم اہل بیت کا ذکر کریں نا کئی دفعہ یہ معاملات ہوئے ہیں تو کچھ لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف شروع ہو جاتی ہے ہاں یا وہ کھجانا شروع کر دیں گے کبھی داڑھی کو کبھی وہ سکتے ہیں سر پہ کبھی ان کے ماتھوں پہ شکنے آ جائیں گے تو کبھی وہ ان کی ہمت کرتے ہیں تو وہ بول بھی پڑتے ہیں اور کہتے ہیں یار کوئی اور بات کر دیں کوئی اور ذکر کر دیں تو جب ایسی بات ہو جائے نا تو پھر انہیں جواب کیا دینا ہے جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے
وہ پاک جتنے بھی ہوں پھر بھی پلید رہتے گئے، وہ پاک جتنے بھی ہوں پھر بھی پلید رہتے گئے۔ جب آیا نبی کی آل کا ذکر تو معلوم ہوا ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہم تے دل چ بسایا یا حسین یا حسین ہم تے دل چ بسایا یا حسین یا حسین یا حسین۔ آخری شعر بلکہ سیکنڈ لاسٹ شعر، اس کے ساتھ ہی اگلا شعر آخری ہوگا، میں نے مائک چھوڑ دینا گیا، اور وہ ہے کیا جی؟ اچھا میں پڑھ دیتا ہوں، اچھا چلیں جی، کون سی ہاں میں محمد احمد کے والے سے وہ بات آ رہے تھے، کلام کون سا تھا وہ؟ اچھا چلیں میں ہوں، ہاں چلیں وہ بات انہوں نے کی تو وہ بھی میں آخر میں پڑھ دیتا ہوں، بالکل مجھے ذہن میں آ گیا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ یزید کے حمایتی بھی آج کل پتہ نہیں کہاں سے نکل رہے ہیں کہ زبردستی حدیث قسطنطنیہ میں اسے فٹ کر کے جنتی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں، ان کی کوشش بھی ایسی کہ کسی طرح وہ حسین کے ذکر کو کم کر سکے، تو پھر انہیں جواب کیا دینا ہے؟ حسین والوں کو کوئی کہیں بھی کوئی ڈر ہی نہیں، حسین والوں کو کبھی بھی کہیں کوئی ڈر ہی نہیں، مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر ہی نہیں، مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر ہی نہیں، حسینیت کو مٹائیں گے کس طرح ظالم کہ جب یزید کے لشکر میں کوئی نر ہی نہیں۔ تو ایک ہی شعر پڑھتا ہوں کہ لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، اماموں کی لڑی 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 ہے، اس گھر کی غلامی تو، اس گھر کی غلامی تو حکومت سے بڑی ہے، اس گھر کی غلامی تو حکومت سے بڑی ہے۔ صاحبان چاند والے وہ گل آ گئی کہ جس پر الحمدللہ میں صرف بڑی بات نہیں کرتا، صرف اتنا کہوں گا کہ ندیم امان کی ساری پڑھائی رات کی آج کے پڑھنا ایک پاسے آ، بلکہ زندگی کی پڑھائی ایک پاسے اور یہ بات ایک پاسے آ، اور میرے لیے یہ بھی اعزاز ہے کہ اللہ پاک کا کرم ہوا کہ یہ کلام میں نے پڑھا، اللہ پاک نے پوری دنیا میں استوں سے نوازا۔ جب یہ شعر آیا نا تو میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ ہزاروں علماء کے استاد ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ سیدی و مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحبہ، آپ اس شعر پر کھڑے ہو گیا، اور حضور میں ان کی کیفیت بتا نہیں سکتا کہ ان کا رنگ کیا، ان کی کیفیت کیا تھی، کبھی شاید ہی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی شعر پر یا کسی اشعار پر ایسے کھڑے ہوئے ہوا۔ اس میں ہے کیا؟ خدا کی قسم توجہ ہاتھ باندھ کرا، میری آج کی رات کی ساری پڑھائی ایک پاس سے، لیکن یہ ضائع نہیں کرنا، 1400 صدیوں سے امت مسلمہ میں ایک پریشانی چلی آ رہی ہے، اور یہ عقیدے کا شہر ہے، 1400 صدیوں سے امت مسلمہ میں ایک پریشانی چلی آ رہی ہے، کچھ جگہوں پر بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، کچھ اپنے سنی بھی تذبذب کا شکار ہیں، لیکن آج اس پریشانی کا ایسا سکون دے کر جا رہا ہوا کہ اگر یہ دل کی تختی پر نوٹ کر لیا تو پھر آپ لوگ پریشان نہیں ہوں گے۔ اب ذرا دھیان چاہوں گا، وہ ہے کیا قاضی معراج صاحب، خدا کی قسم اس شعر کا ذرا وزن چیک کیجیے گا، اور وہ ہے کیا کہ کچھ لوگ ادے باغ فتق پر گے پریشان،
کچھ لوگ ادھر بھاگے فدق پر کے پریشان فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے لجپال گھرانہ ہے اماموں کی لڑی ہے ماں بابرگا وہ محمد احمد کی والدہ محترمہ کے حوالے سے ہمشیرہ محترمہ کے حوالے سے آخری بات دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہیں اور خضر عمر اور صحت عطا فرمایا جنہاں دیاں نہیں ہیں انہاں کو پوچھ لو انہاں دا کی حال ہوندا ہے عارف کریمی احمد بخش کا آخری شعر اور اس کے ساتھ ہی میں نے مائک چھوڑ دینا گیا آپ کی فرماندے نے ماں بابرگا غم خار نہ کوئی او دس کون حقیقت مادی لکھا حجاں تو افضل یاروں ایک بار زیارت مادی اور ماں باپ دا سایہ او یارو سر تیویں او جیویں رخ گنے دیاں چاواں او جدوں اے سایہ اٹھ جاوے تے او پھر لگ دیاں تتیاں ہوا تمام صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت جن کے تلووں کے بوسے لیے عرش نے اس کفے پاکی حرمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان السلام صدقہ زلف رسول یہ سلام عاجزانہ او قبول تمامی حضرات بیٹھ جائیں